الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے بڑے بڑے ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ وظائف گویا زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ کچھ اعمال سونے کے کشتے کی طرح بالکل بنے بنائے، بس ایک بار پڑھنے سے، ایک بار وہ عمل کرنے سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم اللہ تبارک و تعالی کا وہ مبارک نام ہے کہ جس کو پڑھ کے جو سوال کیا جائے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں، جس کو پڑھ کے جو بھی مانگا جائے اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں۔ بس اسم اعظم کی طرح ایسے ہی کچھ اعمال ہوتے ہیں، اس کو آپ اسم اعظم کا نام دے سکتے ہیں اور اس کو آپ سارے اعمال کا خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وظیفے کے لیے 40 دن کا وقت لگائیں آپ، ضروری نہیں ہے کہ ہر وظیفے کے لیے آپ پرہیز جلالی جمالی کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ وحدت زمان اور وحدت مکان کی پابندی کریں۔ بعض اعمال تیر بہدف ہوتے ہیں، بعض اذکار و وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جن کو آپ جب پڑھتے ہیں اور جو نیت آپ کرتے ہیں، عمل جیسی شروع کی، اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں، عمل پورا ہوتی ہی آپ کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ بلکہ میرا تو زندگی کا تجربہ ہے کہ جب آپ کسی عمل کو، ایسا عمل جو اجازت کے ساتھ آپ کو مل جائے اور وہ صحیح ہو، روحانی عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ پہ مشتمل ہو، اور جب اخلاص کے ساتھ کوئی شیخ آپ کو عطا کرے اور آپ بھی اخلاص کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لے، تو ایک ہی بار پڑھنے سے ایسی مشکلات جو برسوں سے ختم نہیں ہو پا رہی، ایک ہی بار پڑھنے سے اللہ کرم فرماتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ایک ایسا ہی ایک مجرب، ایک زبردست عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، جس میں آپ کو ریاضتوں کی ضرورت نہیں، جس میں آپ کو چلہ کشی کی ضرورت نہیں، جس میں آپ کو پرہیز جلالی جمالی کی ضرورت نہیں، اور جس میں آپ کو وحدت زمان وحدت مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو حاجت آئے، جب آپ کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے مثلاً سب سے اہم ترین چیز وہ معاش کی فراخی ہے، اور رزق کی فراخی ہے، اور قرضوں سے نجات ہے، اور چین اور سکون کی زندگی ہے، اور امتحانات میں کامیابی ہے، اور رشتے کے متعلق کوئی ایسی بات ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی، اولاد کے متعلق کوئی ایسی پریشانی ہے جس نے آپ کی زندگی کو اور اس کی سکون کو برباد کیا ہے، تو آئیے یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ آپ پڑھ لیجئے، اور ایک بار پڑھ کے آپ دعا کیجئے۔ ایک مقصد کے لیے پڑھنا چاہے یا کئی مقاصد کو سامنے رکھ کے پڑھے، تو انشاءاللہ یہ ایک عظیم تحفہ بھی ہے، یہ ایک عظیم ہدیہ بھی ہے،
اور یہ ایک عظیم وظیفہ بھی ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی یہی بات دہراؤں گا کہ جب بھی آپ نے پڑھنا ہے کسی بھی وظیفے کو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ وظیفہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کے نام ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ احادیث مبارکہ کی دعائیں ہیں، بزرگان دین سلف صالحین کی دعاؤں پہ مشتمل ہے، سلاسل اربعہ چاروں سلاسل کے مشائخ کی ترتیب ہے، تو آپ ضرور پڑھا کریں۔ عام طور پہ لوگوں کا یہ ذہن بنا ہے کہ سفلی عملیات میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، سفلی عملیات فوری اثر کرتے ہیں اور روحانی عملیات آہستہ آہستہ اثر کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے، یہ خیال ہی غلط ہے۔ اصل میں روحانی عملیات میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے، روحانی اعمال و وظائف میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے مبارک کلام کی آیات اور صورتوں میں جو طاقت ہے وہ کسی عمل اور وظیفے اور کسی منتر جنتر میں نہیں ہے۔ پھر اسماء الحسنہ میں جو روحانی طاقتیں ہیں، پھر احادیث مبارکہ کی دعاؤں میں جو روحانی طاقتیں ہیں۔ یاد رکھیے، سفلی عملیات کا سب سے پہلا نقصان آپ کو یہ ملے گا کہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ سفلی عملیات ایمان، آخرت، عقیدہ سب کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے منتر جنتر کی کتابیں، منتر جنتر پڑھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا جو منتر جنتر کے عامل ہوتے ہیں، یہ بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ آئیے روحانی اعمال اپنے اللہ سے کیوں نہ ہم مانگے؟ ایسے اعمال ہے جو تیر بہدف ہے، تیر بہدف ہے۔ روشنی کی رفتار کتنی تیز ہے، یہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ اللہ کے عرش تک پہنچنے والی چیز ہے۔ تو آئیے آپ اس عمل کو یاد کیجئے، اس عمل کو اپنے ڈائری میں نوٹ کیجئے۔ میں تہ دل سے ایماناً و صدقاً سب کو اجازت دیتا ہوں، اس عمل کو کیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک اسماء پہ مشتمل عمل ہے، اور جن اسماء الحسنہ میں حرف قاف آتا ہے، حرف قاف بڑی والی۔ تو آئیے عمل کا طریقہ آپ سمجھ لیں۔ وضو کر کے بیٹھ جائیں اور درود پاک پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو آسان ہو تو آپ 10 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ لیجیے۔ پھر 10 بار یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھ لیجیے۔ پھر 10 بار یا رحیم یا رحیم یا رحیم پڑھ لیجیے۔ اور پھر 10 بار یا کریم یا کریم یا کریم پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد آپ پڑھ لیجیے یہ مبارک دعا، اللہم انی اسألک بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى یا قہار یا قاہر یا قادر یا قدیر یا مقتدر یا قوی یا قابض۔ یہ مبارک اسماء پڑھ لیجیے، اور یہ مبارک اسماء پھر شروع کیجیے، اللہم انی اسألک بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى، اور پھر یہ قاف والے اسماء پڑھ لیجیے، یا قہار یا قاہر یا قادر یا قدیر یا مقتدر یا قوی یا قابض۔ اسی طرح دوبارہ پڑھ لیجیے، اس طرح دوبارہ پڑھ لی 7 مرتبہ 7 مرتبہ یہ اسماء پڑھ لیجیے، یہ دعا پڑھ لیجیے، اور پھر درود پاک پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے، ایک ایسا ہدیہ ہے،
ایک ایسا عمل اور وظیفہ ہے کہ ایک ہی بار پڑھنے سے رزق، شادی، امتحان، اولاد، روزگار، یہ سارے جتنے بھی مسائل کے لیے آپ پڑھتے ہیں نا، وہ سارے مسائل انشاءاللہ آپ دعا میں اللہ سے مانگے. اور یہ یاد رکھیے کہ دعا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا مانگنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو آپ دعا کیجیے، یا اللہ میں نے تو دعا کی، یا اللہ اب تو اپنا وعدہ میرے ساتھ پورا کر دے. یا اللہ تو وعدے کا سچا ہے، میرے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھائیے گا. یا اللہ میری فلاں فلاں حاجت کو پوری فرما دے. اور جو اولیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں نا، دل سے جس کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو اس طرح یہ اسماء مبارکہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں. یہ ایک اعراض بھی ہے، آپ سب کو اجازت بھی ہے، اور آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک عمل، ان مبارک اسماء کی برکت سے سب دیکھنے والے سننے والوں کی حاجات کو پوری فرما دے، رزق کے دروازے سب پہ کھول دے. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ پوری امت کی مدد فرما دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.